اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہی اسم اعظم جو آپ کی تمام مشکلات دور کرتا ہے۔ آپ نے ٹائٹل پہ دیکھا ہے، میں نے یہی اس میں لکھا ہے، اور یقین سے پڑھیں گے تو آپ اس کے معجزہ دیکھیں گے۔ یہ معجزہ نما اسم اعظم ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہزار اسم اعظم ہیں، قرآن میں ہمیں 99 اسم اعظم کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سے اسم اعظم کے بارے میں معصومین نے فرمایا ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن ہر اسم اعظم وہ اللہ کا بڑا نام ہی کہلاتا ہے۔ ہر اسم اعظم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی پاور کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ اپنی مشکلوں کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر اس حساب سے نہیں پڑھتے جس حساب سے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں اللہ کے کتنے قلندر ہیں، کتنے صوفیہ کرام ہیں جن لوگوں نے اپنا ٹائم عبادت میں گزار دیا، کچھ حاصل کر لیا۔ اگر آپ اب بھی مطلب کہ اسم اعظم کو اسم اعظم کی طرح پڑھیں، کہ اسی یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے، اس سے میری مشکل دور ہوگی، اس سے پریشانی دور ہوگی۔ اور اللہ کے تو تمام اسم اعظم ہیں، کچھ رسول نے بتایا ہے پڑھنے کے لیے، کچھ کتابوں میں ملے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کچھ نہ سب بتایا ہو، لیکن کچھ ہزار اسم اعظم ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کتابوں میں کم ملتے ہیں، لیکن ملتے ضرور ہیں۔ ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ اسم اعظم میں نے خود پڑھے، ہزار اسم اعظم ہے۔ اور عمرانی زبان میں بھی اسم اعظم ہے، بہت سے اسم اعظم ایسے جو عمرانی زبان میں بھی تھے اس وقت۔ اللہ کے اسم اعظم ہے، آج بھی لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ اللہ میاں ہماری مرادوں کو پورا کرے، ہماری حاجت کو پورا کرے۔ اللہ کے اسم اعظم، اللہ میاں کہتے ہیں نا، مجھے میرے اسم اعظم کے ذریعے پکارو، میں تمہاری مشکلوں کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ہر دعا قبول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات نہ کریں اور ہم چاہیں کہ وہ ہمارا کام کر دے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی پابندی، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اللہ نے کتنی دفعہ قرآن میں، کتنی آیتوں میں قرآن میں کہا ہے کہ تم لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے، میں نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور واقعی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم بچوں پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، بچوں کو بازار لے کے جاتے ہیں، بچوں کی ضد ہوتی ہے یہ لینا یہ لینا، یہ بھی لے دیا یہ بھی لے دیا، لیکن اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرنی، کسی غریب کی مدد نہیں کرنی، کسی غریب کو مطلب کہ کچھ لے کے نہیں دے دینا، یتیم کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ ہمسائے کو، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا 5-6 مکان میں کون رہ رہا ہے، ہم ملتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو یہ ہم اللہ سے خود دوری ہے ہماری۔ اسی منہ سے ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی منہ سے ہم گالیاں نکالتے ہیں، اسی منہ سے ہم چغلیاں نکالتے ہیں، اسی منہ سے ہم برائیاں کرتے ہیں، تو ہماری عبادت کیا قبول کریں؟ ورنہ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مشکل کو دور کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری مشکل کو دور کروں گا۔ میں تو کہتا ہوں اسم اعظم آپ ایک پڑھیں، کوئی بھی اسم اعظم پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہاں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ دیوار میں سوراخ کر رہا ہو اور وہ سوراخ نہیں ہو رہا، آج نہیں ہو رہا، کل نہیں ہو رہا، آپ ٹھوکتے رہیں ٹھوکتے رہیں ٹھوکتے رہیں، وہ کبھی تو اس دیوار میں سوراخ ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کی طرف آتے ہیں، آج اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، رسول پہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے نیک کام کرتے ہوئے آپ کسی چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگے، آج قبول نہیں ہوگی، کل مانگے پھر نہیں ہوگی، پرسوں ہوگی، لیکن وہ ہوگی ضرور۔ اور اللہ میں بھی کہتا ہے میں تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہوں، وہ دعا قبول نہیں کرتا جو تمہارے نقصان میں ہو، جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، اور اس کا علم تمہیں ہے، مجھے ہے، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کیا چیز دینا ہے کیا چیز نہیں دینا۔ تو یہاں میں آپ اس میں طرف کے آتا ہوں، یہ عمل 40 دن کا ہے، آپ 40 دن کر کے دیکھ لیں، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ بہت اچھا عمل ہے۔ میں اب کیا آپ کو بتاؤں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، یہ اچھا بھی نہیں لگتا بہرحال، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کتنی آپ کی معجزہ نامہ عمل ہے، آپ کی ہر مشکل دور ہوگی،
آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، اور آپ 40 دن اس کو، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے وظیفہ کام نہ ہے آپ کے۔ میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی مشکل آپ کو دور ہر مشکل دور کرے گا، خوشحالی لائے گا، تو آمدن میں فائدہ پہنچائے گا، رزق میں ترقی ہوگی، بیماریاں ختم ہوں گی، گھر میں خوشحالی ہوگی، بچوں کی شادی ہوگی، بچوں کی نوکری مل جائیں گی، مطلب یہ ہر مشکل ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی اس وظیفے کرنے سے۔ اور پھر آپ کہیں گے یہ موضع نما مطلب کہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ جتنی مشکلات بھی آپ کی ہیں تو وہ بھی آپ کی دور ہوگی اس وظیفے کرنے سے۔ معمولی وظیفہ ہے، لیکن اللہ کا نام تو معمولی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کے نام کا، اللہ کا الف بھی آپ پڑھتے رہے نا، الف کی بھی آپ کو 10 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ جب بھی آپ الف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جب اللہ کا پورا نام پڑھیں گے تو اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہے۔ سارے الفاظوں کو جوڑ کے الف لام لام ہے، تو اس کو ہر اللہ قرآن کا ایک ایک الفاظ کا الف ب ت س ج ج جو بھی اس کا الگ سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت لمبا مطلب کہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا صاحب علم ہے، میں تو خیر نہیں ہوں اتنا، تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے اندر کتنا ثواب ہے۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے مطلب کہ پڑھنا ہے ایک تسبیح روزانہ۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے درود پاک کی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقین، اس کے میں اگر کس سے آپ کو سناؤں گا نا کہ وظیفے کے، تو بہت لمبی گھنٹوں کی وزٹ ہو جائے گی، کہ آدمی کو قتل کر رہا تھا، جب اس نے یہ پڑھا تو اس کو یہ مطلب کہ اس کو اس کی تلوار نہ چلی اس پہ۔ کتنے کتنے اس پہ اس وظیفے قصے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موضع نامہ قصہ ہے، جس نے اس کو پڑھ کر دیکھا اس نے موضع حاصل کر لیا۔ تو آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے، آپ کی ہر مشکل انشاءاللہ تعالی دور ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، رزق میں صحت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، گھر میں امن امان قائم ہوگا، رشتہ دار آپ کی عزت کریں گے۔ تو اس کو آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور 40 دن کے اندر آپ ایک چیز کا خیال کریں کہ 40 دن میں جس منہ سے آپ وظیفہ کر رہے ہیں نا، اس منہ سے آپ نے گالی نہیں نکالنی، اور کوشش کریں جھوٹ بنا بولیں۔ گالی تو بہت بری چیز ہے نا، جھوٹ بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ کوشش کر لیں، لیکن گالی آپ ضرور نہ نکالیں گے۔ اور گالی نکالنا میرے لیے تو، میں تو ان کو وظیفہ ہی نہیں پڑھنے کے لیے کہتا جو بندے گالی نکالتے ہوں۔ ہم نے اپنے استادوں سے کچھ وعدے کیے تھے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ بہرحال میرا مطلب میری طرف سے یہ شرط عائد ہے کہ وظیفہ وہ بندہ یہ کرے جو وہ گالی نہیں نکالتا ہے، اور اگر گالی نکالتا وہ اس وظیفے کو کرے نہ، اور جو بندہ اس کو خلوص کے ساتھ حق کے ساتھ کرے گا کہ بتایا ہوا کسی نے وظیفہ، تو آپ وہ موضوع دیکھے گا، آپ اس کو ضرور کریں، اور پھر اس کو اپنے پڑھنے رکھ لیں۔ آپ آگے چل کے جب 40 دن آپ پورے کر لیں تو پھر بھی آپ اگر ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ لیا کریں گے تو آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دعائیں میرے لیے کریں۔ اللہ بھی آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو خوش رکھے، آپ کی ہر پریشانی کو دور ہو، آپ کو دنیا میں ترقی نصیب ہو۔